نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا حبیب اللہ۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی قابل تکریم محترم ناظرین و سامعین گرامی قدر احباب، اللہ کریم جل شانہ نے قرآن مجید برہان رشید میں ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزوں کو فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ روزوں کو جو فرض کرنے کی علت بیان کی گئی وہ یہ تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو مین مقصد روزے کا ہے رب تعالیٰ کے حکم کو بجا لانا، اس کے امر کو بجا لانا۔ جس طرح ہم اللہ کے حکم کی تعمیل میں صبح سے شام تک کھانے سے رکتے ہیں، پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح روزے کا ایک مقصد تقویٰ بھی ہے۔ تقویٰ ہے ڈرنا۔ ڈرنا کس بات سے؟ جس طرح ہم کھاتے نہیں کیونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، پیتے نہیں چونکہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اسی طرح ہمیں اپنی آنکھ کو بھی بچانا چاہیے بے حیائی سے۔ بے حیائی نہ دیکھیں، کان بری بات نہ سنیں، ہاتھ برے فعل کی طرف نہ جائیں، دل و دماغ کسی بری بات کی طرف نہ جائے، غیبت کی طرف نہ جائے، چغلی کی طرف نہ جائے، اور عریانی اور فحاشی کی طرف ہمارا جسم نہ جائے۔ تو جس طرح ہم کھانے اور پینے سے رکتے ہیں، اسی طرح روزہ یہ تقاضا بھی کرتا ہے کہ ہم ہر اس کبھی اور برے فعل سے بھی بچ جائیں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، جس سے رب تعالیٰ منع فرماتا ہے۔ اسی لیے ہمیں اسی وجہ سے ہمیں تقویٰ ملے گا، اور تقوی کے حصول کے لیے ان کبھی باتوں سے بچنا ضروری ہے اور نیک اعمال کو بجا لانا ضروری ہے۔ ساتھ ساتھ روزہ رکھ کے یہ نہیں کرنا کہ ہم سو جائیں، سو کے دن گزار لیں، لہو و لعب میں دن گزار لیں، کسی ویڈیو کو دیکھنے میں جو ہے نا ہم دن گزار لیں۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے روزے کو رکھا ایمان کے ساتھ، کامل مومن ہے وہ، ایمان کے ساتھ اس نے روزے کو سجایا اور پھر احتساب بھی کیا، پھر اس کی حفاظت بھی کی، پھر اس کی کیئر بھی کی۔ جس طرح کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچایا، اس طرح اس نے کبھی اعمال و افعال سے اپنے آپ کو بچایا۔ سید عالم فرماتے ہیں جو اس انداز میں روزہ کو گزارتا ہے، رب تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور روزہ دار کے منہ سے روزے کی وجہ سے جو ایک خاص سمیل آتی ہے، بو آتی ہے، میرے رب تعالیٰ کو وہ مشک و عنبر سے زیادہ اچھی لگتی ہے خوشبو۔ روزہ دار کی یہ عزت ہے میرے رب کی بارگاہ میں۔ اور پھر رات کو قیام اللیل کرنا، تراویح کی نماز پڑھنا، قرآن کریم کو سننا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس بات حدیث پاک کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ۔ قرآن اور رمضان قیامت کے دن اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا روزہ رکھنے والے کے لیے روزہ سفارش کرے گا، اور سننے والے کے لیے قرآن سفارش کرے گا، اور روزہ بول کر کہے گا، انی منعتہ الطعام والشہوات۔ اے میرے اللہ، میں نے اس روزہ رکھنے والے کو کھانے پینے سے بھی روکا، اور اس نے پورے احتساب کے ساتھ اس پہ پہرا دیا۔ مولا کریم، اس نے شہوات کو چھوڑا، اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو ترک کیا، میری سفارش اس کے حق میں مقبول فرما۔ اللہ تعالیٰ اس روزے کی سفارش کو قبول کرے گا۔ لفظ یہ حدیث پاک کے فشفعنی فی، میرے حضور فرماتے ہیں اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اسی طرح قرآن عرض کرے گا اور قرآن بول کر کہے گا، ان القرآن یا رب، بے شک قرآن عرض کرے گا، یا رب انی منعتہ النوم، میں نے اس کو سونے سے روکا کیونکہ اس کو تھکن بھی تھی، کام بھی کیا تھا، دن بھر یہ اپنی مصروفیات میں لگا رہا، مگر رات کو آ کے اس نے افطار کرنے کے بعد یہ نہیں کہا کہ میں سو جاؤں، میں صبح ہو جائے گی تو پھر دیکھی جائے گی، نہیں،
یہ قرآن سننے کے لیے مسجد میں گیا، باجماعت فرائض کو ادا کیا، باجماعت تراویح کو ادا کیا، اللہ اس نے یہ سارا کام تیری رضا کے لیے کیا، آج میں قرآن تیری بارگاہ میں سفارش کرتا ہوں، اللہ میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ میرے حضور فرماتے ہیں پھر اس کی سفارش کو بھی قبول کیا جائے گا۔ فَيُشَفَّعَانِ فِي، رمضان کی روزوں کی سفارش، قرآن کی سفارش اس کے حق میں، روزہ رکھنے والے کے حق میں، قرآن سننے والے کے حق میں، تراویح ادا کرنے والے کے حق میں قبول کی جائے گی۔ آج ہمیں من حیث الامت اس بات کی طرف غور کرنا چاہیے، ایمان اور احتساب کے ساتھ، انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اپنے روزوں کی حفاظت کر کے بخشش کے لیے مزید اسباب، جو بخشش کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا مغفرت ہے، تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے، تو آئیں اپنے رب کے حضور تھوڑی سی کوشش پر بہت زیادہ اجر کے مستحق ہم ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق کامل عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔